تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، ولا تولوا عنہ، اور ان سے منہ نہ موڑو، وانتم تسمعون، حالانکہ تم سن رہے ہو، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہتے ہیں کہ ہم سن رہے ہیں لیکن وہ اصل میں نہیں سنتے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک بدترین مخلوق، بدترین جاندار اللہ کے نزدیک وہ گونگے اور بہرے ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ولو علم اللہ فیہم خیرا، اور اگر اللہ تعالیٰ ان میں کچھ بھلائی پاتا، لاسمعہم، تو انہیں سنوا دیتا، ولو اسمعہم، اور اگر بھلائی کے بغیر سنوا بھی دیتا، لتولوا، تو پھر روگردانی کرتے، وہم موردون، اور وہ بے رخی اختیار کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو رسپونڈ کرو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہارے لیے حیات بخش ہے، زندگی بخشنے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یقیناً تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جانے والے ہو گھیر کر۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں اپنے اندر سمیٹے گا، وَاعْلَمُوا، بلکہ آٹے کے ساتھ گھن بھی پیسے گا، وہ بٹوین دا لائنز ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالیٰ سزا کا بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، اب مہاجرین سے خطاب ہے اصل میں، کہ مکے کے اندر تم تعداد میں کم تھے اور اپریسڈ تھے، دبائے جا رہے تھے زمین میں، تخافون ان یتخطفکم الناس، تو تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، وایدکم بنصرہ، اور اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاک چیزوں کے میں سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یعنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ہم پاکستانیوں کے لیے نازل ہوئی ہے کہ متحدہ ہندوستان رہتا، جمہوری دور ہوتا تو کیا ہوتا، ہم ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے غلام ہوتے، لیکن تعداد میں ہم کم تھے اور ہندو ہم سے کئی گنا زیادہ تھے تعداد میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اپنی خاص تائید و نصرت سے ہمیں پاکستان عطا کر دیا، حالانکہ جو زمینی حقائق تھے ان میں پاکستان کے بننے کا کوئی چانس نہیں تھا، منورٹی میں تھے۔ پھر یہ کہ ہندو انگریز کا فیورٹ تھا، اور نہرو خاندان کے تو وائس رائے کے خاندان کے ساتھ تعلقات تھے، اور لیبر پارٹی کی حکومت تھی جو ہمیشہ پرو ہندو رہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود پاکستان وجود میں آ گیا۔ پھر قائد اعظم نے بھی کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر لیا، جو ایک جوائنٹ یعنی ڈیفنس کا معاملہ تھا، لیکن سب جو ہے وہ ان کی طرف سے ایسی حرکتیں ہوئیں، یعنی ایک تکبر میں آ کر کہ نہرو نے کہہ دیا کہ ایک دفعہ پاکستان ایک دفعہ بن گیا یہ سسٹم تو پھر کون اس کو علیحدہ ہونے دے گا۔ جو ہی یہ بیان آیا قائد اعظم نے کوئٹ کر لیا کہ دیکھو ان کی تو نیتیں پہلے خراب ہیں، میں علیحدگی اختیار کرتا ہوں کیبنٹ مشن پلان سے، لیکن اس کے باوجود پاکستان بن گیا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب بس پڑھیے دوبارہ اس آیت کو، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جب تم زمین میں تھوڑے تھے، جب تم تعداد میں کم تھے اور زمین میں دبائے جا رہے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور اپنی خاص تائید سے تمہاری نصرت فرمائی، اور تمہیں پاک چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کتنا عطا کیا ہے، یعنی یہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ جگہ کس کی تھی؟ یہ فیصل آباد، ایک دفعہ تنظیم اسلامی کے تحت ہم نے ایک ریلی نکالی اور میں نے اسی آیت کے حوالے سے توجہ دلائی، توبہ کی، ایک تلقین کی گھنٹہ گھر میں، تو ایک بوڑھے سے آدمی میرے پاس آئے بعد میں، مولوی صاحب تو اسے ٹھیک کیا ہے، پاکستان بڑھن تو پہلے پورے 8 بازاراں دے 7 دکاناں سن مسلماناں دیاں، اور گن کے دکھا دیا انہوں نے کہ ایک دکان فلانے بازار میں، اور بھنگ کا ٹھیکہ جو ہے یہ جنگ بازار میں، اور ایک جو ہے فلانے میں اور ایک فلانے میں، یہ ٹوٹل مسلمانوں کی دکانیں تھیں۔ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے 8 کے 8 بازار اور سارے کے سارے گول اور یہ ساری کی ساری آبادیاں یہ کس کی ہیں؟
اللہ کے فضل و کرم سے ہماری ہیں اور پاکستان کی وجہ سے ہیں، لیکن ہمارا جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے وہ موری ہے اس چیز کا کہ وہ ثابت کرے کہ پاکستان جو ہے یہ غلط بنا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جسے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا وجود ختم ہو جائے، اور ہم ہیں کہ ہم بھی ان کی ہاں ملا لیتے ہیں یا کم سے کم ان کو کنڈیم کر دیتے ہیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، لیکن ہم پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے، اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو، وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے ہوئے، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں حق و باطل میں فرق کی کسوٹی عطا فرمائے گا، معیار عطا فرمائے گا، تم حق و باطل کو پہچان سکو گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف فرمائے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ، اور جب چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف وہ لوگ جو کافر ہیں، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ تمہیں قید کر لیں، او یقتلوک، یا قتل کر دیں، او یخرجوک، یا تمہیں سرزمین سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی چال چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی پلان کر رہا تھا، چال چل رہا تھا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالوا قد سمعنا، تو کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لو نشاء لقلنا مثل هذا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس نری پرانی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اچھا اب یہ آپ انٹلیکچوئلس کی تحریریں پڑھیں گے، ان کی گفتگو سنیں گے، بالکل یہی بات ہوتی ہے، پرانے ہمیشہ تو ٹکوسلے آندے ہی رہے، یعنی اساطیر الاولین اس کو کہا جاتا ہے۔ ہم بھی قرآن مجید کو اساطیر الاولین سمجھتے ہیں، یعنی قرآن مجید میں ان کو جو تفسیری روایات ہیں، جو شان نزول کی روایات ہیں، ان کے ساتھ باندھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ساتھ اس کی ہدایت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کا کوئی لفظ یاد رکھیے گا پرانا نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے، یہ آج بھی میرے اور آپ کے لیے ہدایت ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ سورس آف ہدایت ہے، بشرطے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کریں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا، ان کان ھذا هو الحق، جو میں نے قول سنایا تھا آپ کو نضر بن حارث کا، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیرے پاس سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمیں دردناک عذاب سے دوچار کر دے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر سزا دینے والا نہیں تھا، عذاب ان پر نازل کرنے والا نہیں تھا، وانت فیہم، جب اے نبی تم ان کے اندر موجود تھے۔ دیکھیے نا، ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ صبح ہونے سے پہلے پہلے، تو نبی کو پہلے بستی میں سے نکالا جاتا ہے، پھر عذاب آتا ہے۔ فرعون کو بھی کب غرق کیا؟ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریا پار کر گئے تو اس کو ڈبویا گیا اس کے اندر۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکے کے اندر جب آپ موجود تھے تو ان پر عذاب بھیجنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ ان کے اندر موجود تھے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتا جب تک کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، اور اب کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہ دے، وہم یصدون عن المسجد الحرام، جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں۔ وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، مسجد حرام کے جائز متولی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ وما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ، بیت اللہ کے پاس ان کی نماز بس سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا تھا۔ فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب کا مزہ، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کی وجہ سے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالہم، بے شک وہ لوگ
کہ جو کفر کرتے ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر آنے سے روکیں، فسینفقونھا، وہ ابھی بھی مال خرچے کرتے رہیں گے، ثم تکون علیہم حسرۃ، بالآخر ان کا مال خرچ کرنا ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، ثم یغلبون، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور بالآخر کافر جہنم کی طرف بھی ہانکے جائیں گے، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ چھانٹ کر الگ کرے اللہ تعالیٰ گندگی کو پاکیزگی سے، ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، اور گندگی کو تہ بتہ اکٹھا رکھ کر فیرکمہ، اور پھر ڈال دے جمیعاً اس سارے کے سارے کو جہنم میں، ان کا ڈھیر بنا دے، فیجعلہ فی جہنم، اور پھر اس ڈھیر کو جہنم میں ڈال دے، اولئک ھم الخاسرون، یہ سب لوگ خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں، قل للذین کفروا، کہو اے کافرو، یعنی کافروں سے کہہ دو، ان ینتہوا یغفر لکم، اگر وہ باز آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، لہم ما قد سلف، جو کچھ بھی ہو چکا، وہیں یعودو، لیکن اگر انہوں نے پھر یہی باتیں دہرائیں، قد مضت سنت الاولین، تو ہمارا قانون پہلے لوگوں پر نازل ہو چکا ہے، اس کو یاد کرو، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ، اب جہاد و قتال اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو جنگ کرنا کا آغاز ہوا باقاعدہ غزوہ بدر سے، یہ کب تک جاری رہنا چاہیے اس کو شروع میں اعلان کر دیا، وقاتلہم حتی لا تکون فتنۃ، اور ان سے لڑتے رہنا یہاں تک کہ فتنہ فروغ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین پورا کا پورا نظام زندگی سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے، فَإِنِ انْتَهُوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و سرپرست ہے، نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی اچھا سرپرست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو جو بھی تو کچھ تم حاصل کرتے ہو مال غنیمت کے طور پر، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا پانچواں حصہ، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کا اور مسافروں کا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم پر زکوٰۃ حرام کر دی تھی، لیکن اب یہ جو پانچواں حصہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، تو اس میں واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو بھی اس میں حصہ ملے گا، پانچویں حصے میں سے، اور ساتھ ہی وہ مداد جو ہیں غریبوں مسکینوں والی وہ ساری بھی ساتھ آ گئیں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی مانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس کو بھی مانتے ہو جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یعنی فیصلے کے دن، حق و باطل کے فیصلے کے دن، اور جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ 1000 فرشتہ آیا تھا، لیکن کسی مسلمان نے تو نہیں دیکھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے، آپ اس کا ایمان ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور سچے رسول ہیں، وہ مانے گا کہ ہاں 1000 فرشتے آئے تھے، لہذا اس پر اللہ اور اس کے رسول کا حق جو ہے وہ فائق ہے، ہم تو لڑ بھی نہیں سکتے تھے، ہم تو کافروں کو ہرا بھی نہیں سکتے تھے، یہ جو 70 ہم نے ان کے مار دیے، 70 قیدی بنا لیے، کیسے بنا لیے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اب چونکہ اس میں اللہ کی مدد فائق تھی، لہذا اس مال غنیمت میں اللہ اور اس کے رسول کا حصہ بھی زیادہ ہے، یعنی ٹوٹل کا پانچواں جو ہے وہ ادھر جائے گا، اور باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم وادی کے ورلے کنارے پر تھے، قریب والے کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ وہ نیچے سے گزر گیا تھا، یعنی ساحل سمندر کے پاس سے ہوتے ہوئے، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر تم باہم ایک دوسرے سے وعدہ بھی کرتے کہ ملنے کا کہ ہم بدر میں جا کے اکٹھے ہو رہے ہیں، تو بھی نہ کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری پلاننگ تھی کہ اس نے قافلے کو دور کر دیا اور تمہیں پہنچا دیا بدر تک تاکہ تمہارا یہ مقابلہ ہو جائے، لاختلفتم فی المیعاد، تو بھی تم نہ پہنچ سکتے وعدے پر، ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور وہ کام جیسے اس نے چاہا تھا وہ ہونا ہی تھا، لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ جو بھی ہلاک ہو وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ ہلاک ہو، ویحیی من حی عن بینۃ، اور جو بھی زندہ رہے وہ دلیل کے مطابق کھلی آنکھوں کے ساتھ زندہ رہے،
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. ایک اور اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے نا، ایک مجمع کو کوئی شخص دیکھتا ہے تو وہ ایک اسیسمنٹ دیتا ہے. یہ جو آپ کو فرق ملتا ہے یعنی روایات کے اندر بھی کہ حجۃ الوداع کا جو مجمع تھا وہ 1.25 لاکھ کا تھا یا 40,000 کا تھا، یہ مختلف روایات ہیں نا. وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دیکھتا ہے اور ہر آدمی کی اسیسمنٹ جو ہے وہ ایکوریٹ نہیں ہوتی. یعنی میتھمیٹیشین جو ہوگا یا اسٹیٹسٹکس کا آدمی ہوگا یا فزکس پڑھی ہوئی ہو اس نے MS تک، تو ان کو طریقہ باقاعدہ میتھمیٹکس میں پتہ ہوتا ہے کہ جی آبادی کیسے ناپی جاتی ہے، مختلف کیسے چیزیں ناپی جاتی ہیں. تو جیسے یہاں میری ذمہ داری ہے تو کراچی میں ہماری جو قرآن اکیڈمی ہے اور نعمت خدام قرآن ہے اس کے ذمہ دار ہوا کرتے تھے زین اللہ الدین صاحب. وہ فزکس کے ماسٹر تھے. تو انہوں نے مجھے بتائی بڑی دلچسپ بات کہ جب MSc کا ہمارا پرچہ تھا تو اس میں ایک سوال آیا تھا کہ کراچی میں کتنے حجام ہیں. میتھمیٹکس کا پرچہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے کہ آبادی کیلکولیٹ کریں گے، پھر ایوریج کریں گے کہ آن ایوریج کتنے لوگ جو ہیں وہ شیو روز کراتے ہیں، کتنے ہفتے بعد جو ہیں وہ خط بنواتے ہیں، اور کتنے جو ہیں وہ ہیئر کٹ کراتے ہیں یعنی کتنے مہینوں کے بعد. اس کے مطابق پھر یہ چیزیں جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں. تو عام مجمع جو ہے کسی نے دیکھا اس نے کہا 40,000 ہیں، اور کسی نے کہا جس کو بڑا کھلے دل والا تھا اس نے کہا 1 لاکھ کا مجمع ہے، کسی نے کہا 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. اسی طرح جو بھی سیاسی جلسے ہوتے ہیں اس میں آپ کو مختلف ملتی ہیں. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے جس پارٹی کا جلسہ ہو اس کو بڑا ہی نظر آئے اور جس کا جلسہ نہ ہو اس کو چھوٹا ہی نظر آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن کوئی آدمی دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ بھی ایک رائے جو ہے وہ قائم کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو جو کافروں کی تعداد تھی وہ چھوٹی دکھائی. یعنی یوں دیکھا انہوں نے تھا وہ 1000 کا مجمع اور ان کو معلوم ہوا کہ 150-200 بندہ ہی ہے. اور کافروں کو الٹ دکھایا، مسلمانوں کی تعداد بڑی دکھائی. اب اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، جب اے نبی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دکھائے فی منامک قلیلاً، اپنے خواب میں تھوڑے. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اے مسلمانوں اگر ہم تمہیں ان کی تعداد زیادہ نوٹ کراتے، زیادہ دکھاتے تو تم لازماً ہمت ہار جاتے. وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم فیصلہ کرنے میں متنازع ہو جاتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا. وَإِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب یاد کرو جب وہ دکھا رہا تھا تم کو انہیں اِذَ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، کہ تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تمہاری نگاہوں میں تھوڑا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم دکھا رہا تھا ان کی نگاہوں میں. یعنی ان کو بھی ایسا معلوم ہوا کہ یہ مسلمان تو بیچارے تھے بھی تھوڑے ہی، ان کو بھی مسلمان کم نظر آئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا ہی دکھایا کہ بہت ہی تعداد نہیں ہے. اس سے کیا ہوا؟ یعنی دونوں پارٹیاں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی. غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا کہ ان کو زیادہ دکھایا، یعنی دونوں اللہ تعالیٰ نے کم کم دکھائے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ پورا کر ڈالے اللہ تعالیٰ وہ بات جو ہو کر رہنے والی تھی. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام ایشو اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله